بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 16۔ مدینہ کی پرامن فضاؤں میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام احرام میں ملبوس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب محض ایک خیال نہیں بلکہ الہی پیغام تھا، ایک بشارت، ایک وعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خواب کو اپنے ساتھیوں سے بیان کیا۔ صحابہ خوش ہو گئے، یہ ان کی تڑپ تھی بیت اللہ کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، بغیر جنگ کے، امن کے ساتھ۔ 1400 کے قریب صحابی، دلوں میں یقین، لبوں پر تلبیہ اور امن کا پیغام لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کوئی لشکر نہیں تھا، نہ کوئی جنگی تیاری، بس سفید احرام، اونٹوں پر سوار عاشقان خدا۔ لیکن مکہ قریب آیا تو قریش نے دشمنی پر پیر سے دکھا دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، کہا مکہ میں داخل ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا، ایک مقام جہاں تاریخ کا دائرہ بدلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی حکمت عملی اپنائی، بات چیت کے دروازے کھلے، مختلف قاصد بھیجے گئے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش سے بات چیت کے لیے مکہ روانہ کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے۔ پھر ایک افواہ اڑی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فضا بوجھل ہو گئی، دل تھرا اٹھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اسی بیعت جو موت پر تھی، جسے تاریخ نے بیعت رضوان کے نام سے یاد رکھا۔ وہ لمحہ ایمان کا، قربانی کا، وفاداری کا عظیم لمحہ تھا۔ قریش کو جب یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان پسپائی اختیار نہیں کریں گے تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر معاہدے کے شرائط مسلمانوں کے لیے بظاہر سخت تھے۔ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، 10 سالہ جنگہ بندی ہوگی۔ قریش کا باغا ہوا کوئی شخص اگر مدینہ جائے گا تو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ سے بھاگ کر قریش آنے والا کوئی شخص کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط سن کر کئی صحابہ کے دل زخمی ہو گئے۔ تحریر کے وقت ایک شرط نے دل توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تحریر کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔